السلام علیکم۔ انٹروڈکشن آف بیالوجی یعنی کہ بیالوجی کا جو پہلا چیپٹر ہے 9th کلاس کا، اس کا آج لاسٹ ٹاپک ہے سیلولر آرگنائزیشن۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام جاندار کو 5 کنگڈم سسٹم کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، اور ان کی تقسیم جو ہے وہ جانداروں کی ساخت سیلز کی بنیاد کے اوپر کی گئی ہے۔ عام طور پر جاندار جو ہیں ان کے سیلز، جانداروں کی جو باڈی ہے 3 طرح کے سیل جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ وہ 3 طرح کے سیل جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ یونی سیلولر، ملٹی سیلولر اور کلونیل۔ یہ 3 بیسک یونٹس ہیں، یہ 3 بنیادیں ہیں تمام جانداروں کی، یعنی کہ ایسے جاندار جو صرف ایک ہی سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں اور اپنی تمام کی تمام زندگی اس پر گزارتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں یونی سیلولر آرگنائزیشن۔ اس کے اندر پرمیشیم، امیبا جو ہے اس کی مثالیں ہیں۔ کلونیل میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو یونی سیلولر جاندار ہیں وہ اکٹھے رہ کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں، یعنی کہ کلونی کی شکل میں۔ اس میں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ ہر جاندار جو ہے وہ اپنی زندگی خود گزار رہا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، اپنی خوراک کا انحصار اس کا اپنے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ رہ رہا کلونی کے اندر ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم کلونیل آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اور تیسری جو سب سے بڑی جو ہے وہ قسم ہے ملٹی سیلولر آرگنائزیشن، جس کے اندر تمام بڑے جانور جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کے اندر باقاعدہ سسٹم موجود ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیشو موجود ہوتے ہیں، آرگن موجود ہوتا ہے، آرگن سسٹم موجود ہوتا ہے۔ اس کے اندر عام طور پر جو مثال دی گئی ہے 9th کلاس کی بیالوجی کے اندر، وہ مسٹر پلانٹ، سرسوں کا پودا اور فراگ یعنی کہ مینڈک کی ہے۔ اب وہ فراگ اور سرسوں کا پودا، اس مثال کو بھی آگے تھوڑا سا واضح کیا گیا ہے کہ سرسوں کے پودے کے اندر کون سے حصے جو ہیں وہ جاندار، کون سے حصے جو ہیں وہ ریپروڈکٹیو ہیں اور کون سے جو ہے وہ نان ریپروڈکٹیو ہیں۔ اس طرح مینڈک کے اندر مختلف آرگنز کا بتایا گیا ہے کہ مینڈک کے اندر کون کون سے ٹیشوز ہوتے ہیں اور اس کے آرگن کون کون سے ہوتے ہیں، وہ ساری تفصیلی جو ہے اس کی مثال کے اندر واضح جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو آج ہمارا انٹروڈکشن آف بیالوجی پہلا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ہے وہ کسی اور ٹاپک کے اوپر ہم جو ہے انشاءاللہ جلد جو ہے وہ منظر پہ آئیں گے انشاءاللہ۔